سلیم صافی صاحب، کل رات سے مجھے اطلاع ملی، اللہ کرے کہ اطلاع غلط ہو، لیکن جتنی میں نے اس کو تحقیق کی وہ لگتا ہے کہ صحیح ہے کہ اگلی میٹنگ میں فاٹف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اب پاکستان لائکلی ٹو سلپ انٹو بلیک لسٹ آف FATF فار نان کمپلائنس۔ اور میں برملا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہو گیا، اور جو دو بہانے دیے جائیں گے، اب یہ ریزن نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کو بتانے کے لیے ریزن ہے کہ ایک حکومت کا معاہدہ جو ہے TLP کے ساتھ جو ہوا وہ وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ حافظ سعید کو اور مسعود اظہر صاحب کو حوالے نہیں کیا گیا ہندوستان کے، یہ دوسری وجہ بتائی جائے۔ پاکستان نے جو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستان کو دیا گیا پلان آف ایکشن تھا، اس پر کیونکہ عمل درآمد نہیں کیا، لہٰذا پاکستان لائکلی ہے، یہ بہت قوی امکان ہے اس بات کا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ All this is added on to the worries of this government. لیکن دو چیزیں اور ہیں کہ جس پہ کی وجہ سے یہ یقینی ہے، ایک میڈیا فریڈم اور دوسرا جو مسنگ پرسنز۔ تو ناراضگی تو بالکل ہے وہاں۔ تو جب ان حالات میں پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو اس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا غصہ اور بڑھے گا۔ آنے والے دن کیسے ہوں گے؟ آنے والے دن تو صاحب، کل رات سے مجھے اطلاع ملی، اللہ کرے کہ اطلاع غلط ہو، لیکن جتنی میں نے اس کو تحقیق کی وہ لگتا ہے کہ صحیح ہے کہ اگلی میٹنگ میں فاٹف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے، اور میں برملا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ڈیسائیڈ ہو گیا، اور جو دو بہانے دیے جائیں گے، اب یہ ریزن نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کو بتانے کے لیے ریزن ہے کہ ایک حکومت کا معاہدہ جو ہے TLP کے ساتھ جو ہوا وہ وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ حافظ سعید کو اور مسعود اظہر صاحب کو حوالے نہیں کیا گیا ہندوستان کے، یہ دوسری وجہ بتائی جائے۔ آپ کے پاس اس ضمن میں کوئی اطلاعات ہیں یا آپ کو بھی یہ پہلی بار اطلاع چل رہی؟ مجھے کچھ پاسٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے اس کی اطلاع ہے، اور کچھ میں آپ کے ساتھ تجزیہ کر سکتا ہوں۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مزید سختی کا امکان ہے۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ حافظ سعید وغیرہ ان کے ڈیمانڈز تھے اور جو پاکستان پورا نہیں کر سکتا۔ دوسرا TLP کا جو معاہدہ ہے وہ ابھی تک پاکستانی قوم کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ویسٹ کے وہ ہیں۔ لیکن دو چیزیں اور ہیں کہ جس پہ کی وجہ سے یہ یقینی ہے، اور مثلا اس سے پہلے گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے جو جواز بنایا جاتا تھا، ایک میڈیا فریڈم تھا، کیونکہ جو ویسٹرن کنٹریز تھے وہ اس حکومت میں پاکستان کے میڈیا فریڈم کے حوالے سے مطمئن نہیں تھے۔ اب اس سال میں میڈیا کے ساتھ اور زیادتیاں ہوئی، اور اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ان کا ہے اور جس کو وہ ایکسکیوز بناتے ہیں، اب ایکچولی ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک میڈیا فریڈم، اب اس میں پاکستان کا گراف عمران خان کی حکومت میں تو ظاہری بات ہے پچھلے 2 سالوں میں بھی بہت خراب ہو گیا تھا، اور اس سال میں تو انہوں نے بالکل میڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے۔ اور دوسرا جو مسنگ پرسنز کا یا ہیومن رائٹس وائلیشن کا، اور بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہی ہیں، وہ واقعات بھی اس دوران بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسرا ایک جو بڑا میں کہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے یہ تو ایکسکیوزز ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، اصل چیز تو وہی ہے کہ گروپنگ، اب آپ امریکہ کے کیمپ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو امریکہ پہلے سے پاکستان سے لا تعلق ہو چکا ہے، چائنا کے ساتھ اس کی جنگ گرم ہو گئی ہے، اسی کنٹیکسٹ میں وہ انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، اور میرے خیال میں ابھی جو رشیا کا اس وقت یوکرین کے معاملے پہ رشیا کا تناؤ بھی ہے ویسٹ کے ساتھ، تو جب ان حالات میں پرائم منسٹر رشیا جا رہے ہیں تو اس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا غصہ اور بڑھے گا۔ تو اس تجزیے کی بنیاد پہ مجھے آپ کی اطلاع میں کچھ وزن نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اور انڈین لابی کتنی سٹرونگ ہے، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ انڈیا کے فارن منسٹر جو سبرامنیم جے شنکر ہے، وہ ببانگ دہل علل اعلان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں
کہ انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو. FATF جو ہے اس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں جو رکھا گیا ہے وہ انڈیا کی کوششوں اور کاوشوں سے ہوا. یعنی کہ FATF وہ فورم ہے جس کو انڈیا نے یرغمال بنایا ہوا ہے, ہوسٹیج بنایا ہوا ہے, اور اس کے کہنے پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں, لیک کی جاتی ہیں خبریں باقاعدہ. جس وقت FATF کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف. آف 7 ہے جس کو آپ G7 ممالک کہتے ہیں, انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی آرم ٹویسٹنگ, ان کا کان مروڑنے, ان کا بازو مروڑ کے دیوار سے لگانے کے لیے اس کو بالکل ایک ٹول بنایا ہوا, اور باقاعدہ اب یہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ANI جو ہے وہ اب کیا رپورٹ کر رہا ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ FATF کی پلینری جو ہے وہ ہونی ہے, پاکستان کا معاملہ ڈسکس ہونا ہے. پاکستان جو ہے وہ 2018 جون کے مہینے میں جس وقت یہ حکومت آئی اس سے پہلے پاکستان کو ڈالا گیا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں, اور جو کچھ اعداد و شمار ہیں بلینز آف ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہوا. پاکستان کی امپورٹس, پاکستان کی ایکسپورٹس اس سے امپیکٹ ہوئیں. پاکستان کو بہت شدید جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اس کی وجہ سے لاس پہنچا, اور اب پاکستان likely to slip into black list of FATF for non-compliance. یہ رپورٹ کر رہا ہے ANI. یعنی کہ ابھی اجلاس ہوا نہیں, انڈین میڈیا جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان نے نان کمپلائنس کیا. پاکستان نے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستان کو دیا گیا پلان آف ایکشن تھا اس پر کیونکہ عمل درآمد نہیں کیا, لہٰذا پاکستان لائکلی ہے, یہ بہت قوی امکان ہے اس بات کا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. یہ بات ANI کو پہلے ہی پتہ چل گئی ہے. یہ جناب ہیڈ آف دی FATF پلینری اینڈ ورکنگ گروپ میٹنگز ان پیرس جو اینالسٹ ہیں ان کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو بلیک لسٹ میں جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے نان کمپلائنس کی ہے. پاکستان ٹیرر فائنینسنگ میں اور پاکستان اینٹی منی لانڈرنگ میں جو ہے وہ کیونکہ ملوث ہے. یہ انہوں نے فیصلہ خود کر کے سنا دیا, اور انڈیا بڑا سسٹمیٹکلی یہ کام کرتا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دن کیسے ہوں گے. آنے والے دن تو آج کل کے جو دن ہیں ان سے بھی برے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت ڈوب رہی ہو تو وہ پھر ہر قسم کا ہر کنڈا استعمال کرتی ہے اور فاشزم کی طرف بڑھتی ہے.